میں نے ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو استغفار تو کرتے ہیں لیکن ان کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، ان کا فوکس کہیں اور ہوتا ہے۔ لوگوں سے بات کرتے کرتے تسبیح کے دانے گراتے رہتے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کو نا ایسی توبہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جو انسان پڑھ رہا ہے اس پہ اس کی توجہ ہی نہ ہو، اسے کوئی چیز کی ندامت ہی نہ ہو۔ استغفار صرف زبان سے پڑھنا نہیں ہوتا، استغفار کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے اور خلوص نیت سے معافی مانگنا۔ ندامت ہونی چاہیے انسان کے اندر، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہونا چاہیے انسان کو، اور اس شرمندگی سے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اقرار کرنا۔ اور جب انسان کے دل میں ندامت ہی نہ ہو تو ایسا استغفار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگر انسان سچے دل اور خلوص نیت کے ساتھ استغفار نہ کرے نا تو وہ استغفار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا انسان کی زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ نے جو استغفار کا لفظ انسانوں کو دیا ہے، یہ انسانوں کے لیے اصل میں گفٹ ہے کہ جب چاہے استغفار کرو اور اپنے گناہوں کو معاف کرواؤ۔ یہ انسان کے پاس نا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے کہ وہ جب چاہے اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے، اور ہمیں اس استغفار جیسی نعمت کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جن کی زندگی استغفار کے ذریعے بدلی ہے، جو اتنے سالوں سے پریشان تھے، جن کی دعائیں اتنے سالوں سے قبول ہی نہیں ہو رہی تھی، استغفار کے ذریعے ان لوگوں کی وہ دعائیں قبول ہوئی ہیں جو کہ ناممکن تھی۔ اور جنہوں نے استغفار مسلسل کیا وہ اپنے ایکسپیرینس مجھ سے شیئر کرتے ہیں۔ میری وہ بہنیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی تھی، آج وہ اپنے گھر کی ہیں۔ میرے وہ بھائی جو اتنے سالوں سے بے روزگار تھے، آج وہ خود کا کاروبار چلا رہے ہیں۔ میری وہ بہنیں جو اتنے سالوں سے بے اولاد تھیں اور اولاد کے لیے تڑپتی تھی، آج اللہ تعالیٰ نے ان کی جھولیاں بھر دی ہیں۔ اور ایسے بہت سے لوگ جو اتنے سالوں سے بیمار تھے، استغفار کے ذریعے وہ صحت یاب ہو گئے۔ کہنے کو استغفار ایک بہت چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ استغفار کے ذریعے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن یہ استغفار کب کام کرتا ہے؟ یہ اس وقت کام کرتا ہے جب انسان اس کو سچی نیت اور خلوص ندامت کے ساتھ پڑھے۔ اسے وظیفے کے طور پہ نہ پڑھے بلکہ اپنی زندگی میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کی عادت بنا لیں۔ اور جب بھی آپ استغفار پڑھیں، یا اللہ مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں مجھے معاف فرما، اور آگے ہونے والے گناہوں سے مجھے بچانا۔ میں بہت گنہگار ہوں لیکن تیری رحمت بہت بڑی ہے، اپنی رحمت کے صدقے مجھے بچا لے اور مجھے معاف فرما۔ استغفار کا لفظ قرآن میں بہت جگہ آیا ہے، اور قرآن میں بھی صاف لکھا ہے کہ استغفار کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی خاص نظر کرم ہوتی ہے، اس انسان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں۔ استغفار کرنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ جو ہے اسے مال بھی دے گا، اسے اولاد بھی دے گا، اسے باغات بھی دے گا، نہریں جاری کر دے گا، اور ہر جگہ سے اس کے لیے اسباب پیدا کرے گا۔ دیکھیں کتنے سارے بینیفٹس ہیں استغفار کرنے کے۔ تو آپ کے گناہ بھی معاف ہوں گے، دوسرا آپ کو اللہ تعالیٰ اتنی ساری چیزیں، اتنی ساری برکتیں آپ کو دے رہا ہے، اور اوپر جو آپ کو انعام ملیں گے وہ تو ابھی الگ ہے۔ اسی لیے استغفار کرنا آج سے اور ابھی سے سٹارٹ کریں۔ ایک تو آپ کے اس سے گناہ بھی معاف ہوں گے، اور دوسرا ہے کہ آپ کی زندگی میں آسانیاں آنا سٹارٹ ہو جائیں گی۔ آج سے نا استغفار کرنے کی نیت کر لیں کہ میں روز کی ایک تسبیح جو ہے مکمل کروں گی، میں روز کی 2 تسبیح مکمل کروں گی۔ بھلے آپ شروع میں جو ہے اماؤنٹ اس کی کم رکھیں، پھر آہستہ آہستہ نا اس کی اماؤنٹ کو بڑھاتی جائیں، اور ایک وقت آئے گا کہ نا آپ اپنی زندگی میں استغفار کی برکتیں دیکھیں گی، اپنی زندگی میں اتنی تبدیلیاں، اتنی چینجنگ دیکھیں گی، اور آپ کو نا اپنے اندر محسوس ہوگا کہ آپ کی زندگی کتنی آسان ہو گئی ہے۔ ہر مشکل جو رستہ ہوگا نا وہ ٹل جائے گا آپ کے لیے، نا وہاں سے رستے بننا سٹارٹ ہو جائیں گے جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، آپ نے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے آپ کے لیے وہاں سے رستے بنائے گا، آپ کا جیب بڑھتا چلا جائے گا، آپ کی عزت بڑھتی چلی جائے گی، انسانوں کے سامنے بھی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں کو نا بہت پسند کرتا ہے، اور اس کا ذکر فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے۔ سوچیں، جس انسان کا ذکر فرشتوں کی محفل میں ہو رہا ہو تو وہ کیا انسان عام انسان ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو اپنے آپ کو خاص بنائیں اور آج سے ہی استغفار کرنے کی نیت کر لیں۔ استغفار سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں، رزق بڑھتا ہے، کشادگی آتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی روح کو سکون ملتا ہے، آپ کے دل کو سکون ملتا ہے، آپ کے دماغ کو سکون ملتا ہے، آپ کی زندگی میں سکون آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ یہ سکون ہی تو ہے جس کو پانے کے لیے انسان غلط ایکٹیویٹیز کو اپناتا ہے کہ مجھے سکون ملے، جبکہ استغفار کرنے سے انسان کے اندر سکون آتا ہے، اس کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے۔ اسی لیے نا استغفار کو اتنا معمولی مت سمجھیں، آپ اسے پڑھنا سٹارٹ کریں، آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کتنا چینج آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر وقت ہماری زبان پہ استغفار ہو، استغفار ہو۔ اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز اس ویڈیو پہ عمل بھی کیجیے گا،
کچھ ٹائم کے بعد جب آپ اپنی زندگی کو مڑ کر دیکھیں گی نا، آپ کی زندگی میں آپ سکون پائیں گی، رزق کی کشادگی پائیں گی، اور آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گی کہ استغفار کے ذریعے آپ کی زندگی میں کتنی برکتیں آئی ہیں، رحمتیں آئی ہیں۔ لوگ اپنی زندگی کو آسان تو بنانا چاہتے ہیں لیکن کچھ کرنا نہیں چاہتے۔ جب انسان کچھ کرے گا ہی نہیں تو اس کو بیٹھے بیٹھے تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کچھ حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں کو انسان کو مارنے پڑتے ہیں۔ اور اگر آپ بھی اپنی زندگی میں خوشیاں چاہتے ہیں، آسانیاں چاہتے ہیں، آپ اپنی خواہشیں اللہ تعالیٰ سے پوری کروانا چاہتے ہیں، تو آج سے استغفار کی نیت کر لیجئے۔ یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، اپنے گناہوں کے سچے دل اور ندامت کے ساتھ معافی مانگنا ہے، جو کہ ہم گنہگار انسانوں کو تو ویسے بھی کرنا چاہیے بنا کسی لالچ کے۔ اپنی زندگی میں نا استغفار کو شامل کر لیجئے۔ کیا پتا انسان کی زندگی کا کون سا وقت آخری ہو اور اس نے اپنی پوری زندگی میں استغفار ہی نہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ سے معافی ہی نہ مانگی ہو۔ جب انسان استغفار کرتا رہے گا تو اس کی ایک عادت بن جائے گی، اور جب اس کا وقت آئے گا تو اس کی زبان پہ استغفار جاری ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش ہوگا، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا کہ آپ نے اپنی زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزاری، نہ کہ الٹی سیدھی چیزوں میں گھس کر اپنی زندگی کا ٹائم ویسٹ کیا۔ اسی لیے نا اپنے آپ کو سیدھے رستے پہ خود لے کر آئیں، استغفار کی عادت ڈالیں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔